بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا جو ٹاپک ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے خلافت موومنٹ. سب سے پہلے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ خلافت کا کنسیپٹ کیا ہے. خلافت کیا ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے خلافت، خلیفہ. عربی زبان میں خلف جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے کھڑا ہونے والا، پیچھے کو کہتے ہیں، اور امامہ جو ہے وہ سامنے کو. تو خلافت کا ادارہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد سن 632 سے حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت سے شروع ہوا. آپ کو خلیفۃ الرسول کہا جاتا تھا، اور سن 632 سے لے کر 1924 تک 1924 تک خلافت کا ادارہ کسی نہ کسی صورت میں یہ قائم رہا ہے، اور یہ 1924 میں یہ خلافت کا ادارہ ختم ہو گیا. تو اس آپ کے درسی کتاب میں، ٹیکسٹ بک میں جو خلافت موومنٹ کے حوالے سے جو سوال ہے اس کے اوپر ہم تھوڑا سا سلائیڈز کی صورت میں ڈسکس کرتے جائیں گے. سب سے پہلے خلافت موومنٹ کی ایک ڈیفینیشن یا ایک انٹروڈکشن اس کا سمجھ لیں. دا خلافت موومنٹ از نون ایز دا انڈین مسلم موومنٹ 1919 to 1924 was a pan-Islamist political protest campaign launched by the Muslims of British India. پین اسلامسٹ کا مطلب ہوتا ہے اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے تھی کہ مسلمانوں کے اندر ایک اتحاد آیا اور انہوں نے برٹش کے خلاف یہ موومنٹ چلائی. اگر تھوڑا سا اس کو مزید ٹیکنیکل وے میں اس کو ڈیفائن کرنا چاہیں تو تحریک خلافت سے مراد وہ تحریک ہے جو کہ ہندوستان کے مسلمانوں نے برصغیر کے اندر ترکی کی خلافت کو بچانے کے لیے جو تحریک ہندوستان کے اندر شروع کی اس کو تحریک خلافت کہتے ہیں. اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں. لیڈرشپ آف دا موومنٹ. مولانا محمد علی جوہر کا نام اس میں ایک بہت بڑا نام ہے خلافت موومنٹ کے حوالے سے. پھر ان کے بھائی ہیں مولانا شوکت علی، اور پھر یہ درمیان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بی اماں، یہ ان کی والدہ ہیں جو کہ خلافت موومنٹ میں بہت آگے رہیں. ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو. اگلی سلائیڈ دیکھیں ذرا. بی اماں کون تھی؟ بی اماں جو ہے جناب، یہ ان کا نام تھا آبادی بانو بیگم. دا مسلم وومن ہو پلیڈ اے میجر رول ان دا خلافت موومنٹ اینڈ دا انڈین فریڈم اسٹرگل. لیڈروں میں ایک اور بڑا نام آتا ہے مولانا حسرت موہانی کا. رئیس المتغزلین ہے تحریک خلافت کے لیڈرز میں سے، رہنماؤں میں سے ایک رہنما ہے، قید بھی رہے. مولانا ابوالکلام آزاد بہت بڑے عالم تھے، صحافی تھے، اور بعد میں ہندوستان کے وزیر داخلہ بھی رہے. تو یہ بھی تحریک خلافت کے انڈین نیشنل کانگریس کے پلیٹ فارم سے تحریک خلافت کے اندر یہ شامل تھے. خلافت موومنٹ واز این ایجیٹیشن، یہ اورینٹیشن ہے، اورینٹیشن ایک تعارف کو کہتے ہیں. دا خلافت موومنٹ واز این ایجیٹیشن بائی انڈین مسلمز allied with the انڈین نیشنلسٹ. مسلمانوں کے ساتھ انڈین نیشنلسٹ بھی بہت سارے شامل ہو گئے تھے، جن میں ہندو بھی بعد میں شامل ہو گئے تھے، جو کہ انگریزوں کو صحیح نہیں سمجھتے تھے. ٹو پریشرائز دا برٹش گورنمنٹ ٹو پریزرو دا اتھارٹی آف دا آٹومن سلطان ایز کیلف آف اسلام آفٹر ورلڈ وار ون. یہ آٹومن سلطنت عثمانیہ کہتے ہیں، عثمان، انگریز اس کو عثمان کہتے ہیں، آٹومن سلطنت عثمانیہ. وائل سیمنگلی پین اسلامک، the movement was primarily a means of achieving pan-Indian Muslim political mobilization. یہ ایک پولیٹیکل موبیلائزیشن بھی تھی. ایجیٹیشن جو ہے بعد میں انگریزوں کے خلاف یہ ایک موبیلائزیشن کی صورت میں، ایک تحریک کی صورت میں ان کو یہاں سے کہ وہ یہاں سے چلے جائیں، اس صورت میں بھی یہ ایک تحریک یہ چل پڑی. ورلڈ وار ون کا اگر تھوڑا سا آپ تعارف، اس میں دو گروپ بڑے
جو تھے ورلڈ وار فرسٹ 1914 میں شروع ہوئی, 1918 تک یہ جنگ رہی ہے. اس میں ایک طرف یو کے تھا, یو ایس اے, فرانس, رشیا, اٹلی, الائیز ان کو کہا جاتا ہے, یہ اتحادی تھے, اور دوسری طرف جو ہے وہ جرمنی, آسٹریا اینڈ ٹرکی. تو یہ گروپ تھے جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ دے plunged into war. Turkey was a large country but it was on the decline. بہت بڑی سلطنت تھی. آگے میں آپ کو اس کا نقشہ دکھاؤں گا کہ ترکی کا نقشہ کہاں تک پھیلا ہوا تھا. ٹرکی واز دا سینٹر آف اسلامک ورلڈ ان دوز ڈیز. خلافت آف ٹرکی واز اون ایز دا خلافت آف دا ہول اسلامک ورلڈ. مسلمان جو ہے وہ خلیفہ کو اپنا روحانی پیشوا سمجھتے تھے اور مقدس مقامات کا خادم سمجھا جاتا تھا, ان کو رکھوالا سمجھا جاتا تھا. دا سینٹر آف دا اسلامک ورلڈ واز ان سیریس ڈینجر. سمجھا جاتا تھا کہ جب اب یہ جنگ ہوگی اور ترکی کو شکست ہوگی اس میں, اور یہ سینٹر جو ہے وہ اب خطرے میں پڑ گیا ہے. یہ ورلڈ وار فرسٹ میں دا سینٹر آف اسلامک ورلڈ ترکی کا دیکھیں یہ نقشہ آپ کو. یہ پہلے آخری خلیفہ ہیں عبد المجید افندی, ان کی تصویر ساتھ لگی ہوئی ہے جو 1924 میں جن کو ہٹایا گیا. یہ دیکھیں ترکی کی جو سلطنت ہے, آٹومین امپائر جو ہے, یہ جناب ایسٹرن یورپ اور جناب یہ سربیا اور بلغاریہ, آسٹریا, ہنگری کے ساتھ سے ہوتی ہوئی, اور جناب یہ نارتھ افریقہ, مڈل ایسٹ, وہاں تک یہ سلطنت, اتنی بڑی سلطنت تھی. دا سینٹیمنٹل اٹیچمنٹ. مسلمانوں کی کیا سینٹیمنٹل اٹیچمنٹ ہے, کیا احساسات, کیوں ان کے. دا مسلمز آف دا سب کانٹیننٹ ہیڈ اے رے آف ہوپ دیٹ ٹرکی وڈ ون ڈے کم اینڈ ڈلیور them freedom from the British rule. بہت بڑی طاقت تھی. اب یہاں پہ ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ ترکی نے اس جنگ میں جرمنی کا ساتھ کیوں دیا تھا, یہ آپ نے ایکسپلور کرنا ہے. اور مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ ترکی چونکہ بہت بڑی طاقت ہے, ایک وقت ایسا آئے گا کہ ترکی ان کو انگریزوں سے نجات دے گا. The boundaries of Turkey were extended to the whole of North Africa, پورا شمالی افریقہ, مڈل ایسٹ جس کو مشرق وسطیٰ کہتے ہیں, جس میں آج کل یہ سعودی عربیہ, دبئی, یہ سارے ریاستیں ہیں, اینڈ لارج ایریاز آف ایسٹرن یورپ, یہ رشیا کے جو علاقے ہیں مشرقی یورپ کے. حجاز مقدس, مکہ اور مدینہ could go in Christian allied forces. مسلمانوں کو یہ خوف تھا کہ یہ نہ ہو کہ اب allied forces جو اتحادی ہیں وہ یہ جنگ جیت گئے تو کہیں جو ہمارا حجاز مقدس ہے, مکہ اور مدینہ ہے, یہ انگریزوں کے قبضے میں نہ چلا جائے, اتحادیوں کے قبضے میں نہ چلا جائے. So started this big movement. یہ سینٹیمنٹس تھے اور اس کی وجہ سے یہ تحریک چلائی گئی. ورلڈ وار فرسٹ آفٹر میتھس کیا ہیں, اس کے نتائج کیا ہوئے, جنگ کے بعد کے نتائج جو ہیں جناب آپ کے سامنے. ٹرکی سفرڈ ہیوی لاسز ڈیورنگ دا فرسٹ ورلڈ وار وائل دا ایکسٹینٹ آف دا آٹومین امپائر واز بائی 1914 ریڈیوسڈ. یہ کم ہو گئے تھے 1914 میں, اس کی جو حدیں تھیں. ان دا پاسٹ اٹ ہیڈ انکلوڈیڈ لارج پارٹس آف نارتھ افریقہ, جیسے کہ پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں, ساؤتھ ایسٹرن اینڈ ایسٹرن یورپ, دا مڈل ایسٹ اینڈ دا عربین پیننسولا, پورا سعودی عربیہ ان کے پاس تھا. اٹس ٹیریٹری اسٹل اسپینڈ لارج پارٹس آف دا مڈل ایسٹ اینڈ عربیہ وچ کیم ٹو بی ہیویلی افیکٹڈ بائی دا فرسٹ ورلڈ وار. اس وجہ سے ترکی کے بہت متاثر ہوا. میکینزم آف دا موومنٹ, یہ کیا طریقہ کار تھا, اس کو کیا راستہ اختیار کیا گیا ہندوستان کے مسلمانوں نے. اسٹیبلشمنٹ آف خلافت کمیٹی, سب سے پہلے آل انڈیا سینٹرل خلافت کمیٹی 1919 میں 1919 میں بنائی گئی. پھر مجلس خدام کعبہ بنائی گئی. ڈیلیگیشن واز سینٹ ٹو لندن, ایک وفد بھیجا گیا لندن میں, اور اس وفد نے جا کے جو ہے جناب وہاں کے جو ہے جو لیڈرشپ تھی ان کو یہ ریئلائز کرایا کہ ہمارے لیے حجاز مقدس کی کیا حیثیت ہے مسلمانوں کے لیے. اور برطانوی وزیر اعظم سے بھی یہ وفد ملا. اے نمبر آف پبلک میٹنگز وار ہیلڈ, وہاں پر گیدرنگ کی گئی اور لوگوں کو بھی اس بات میں قائل کیا گیا. ایکسپریس دا فیلنگ آف دا مسلم ٹو دا ہول ورلڈ, اور صرف یہاں پر بھی نہیں, یورپ کے اور باقی ممالک میں بھی اس حوالے سے اجلاس بلائے گئے. پروسیشن اسٹارٹیڈ ان آل دا میجر سٹیز آف دا سب کانٹیننٹ, احتجاج شروع ہوئے ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں میں, جلسے منعقد کیے گئے. آبجیکٹیوز کیا تھے, مقاصد کیا تھے تحریک خلافت کے مقاصد. اٹ واز اے ملٹی پرپز موومنٹ. صرف ترکی کی خلافت کے حوالے سے تو تھا ہی تھا, لیکن اس میں اور بھی بہت سارے پولیٹیکل
مقاصد تھے. اٹ واز اے ملٹی پرپز موومنٹ, کثیر المقاصد جس کو کہتے ہیں, یہ ایک تحریک تھی, آرگنائزڈ بائی دا مسلمس انڈر اے سیم بینر. مسلم اکٹھے ہو گئے تھے. ہندوستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ زوردار تحریک چلی ہی نہیں. اور مین آبجیکٹیوز وار ٹو کیپ دا انسٹیٹیوشن آف خلافت انٹیکٹ. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خلافت کے ادارے کو ختم نہ کیا جائے, کہیں نقصان نہ پہنچایا جائے. دوسرے نمبر پہ تھا ریسٹوریشن آف ٹرکیز گریس اینڈ اٹس ساورینٹی. ترکی کا اقتدار اعلیٰ قائم رہے, اس کی ساورینٹی قائم رہے. اور تیسرے نمبر پہ دا سینکٹیٹی آف دا مکہ اینڈ مدینہ شوڈ بی مینٹینڈ. حجاز مقدس ہے, مکہ اور مدینہ ہمارے لیے مقدس شہر ہیں, تو ان کی جو تقدس ہے اس کو پامال نہ کیا جائے. یہ 3 بڑے آبجیکٹیو سامنے رکھے گئے تھے اس تحریک کے. ایکٹیویٹیز کیا تھیں, کیا کیا مقاصد لاہ عمل اختیار کیا گیا. سینٹ ڈیلیگیشن ٹو یو کے اینڈ یورپ, جیسے کہ پہلے ہم نے ڈسکس کیا. ڈاکٹر, نرسز اینڈ میڈیسنز ور ڈسپیچ. ترکی میں بھیجے گئے, ڈاکٹر بھیجے گئے, نرسیں بھیجی گئیں کیونکہ جنگ کی وجہ سے حالات خراب تھے. منی, گولڈ اینڈ سلور واز کلیکٹڈ فار فائنینشیل اسسٹنس. لوگوں نے اس طرح کی امداد دی. ارینجمنٹ آف لارج پروسیشنز, پروٹیسٹ, میٹنگز, والنٹیئرز پریزنٹڈ دیم فار اریسٹ اینڈ لیڈرز ور بیہائنڈ دا بارس. بہت سارے لوگوں نے اپنے آپ کو رضاکارانہ طور پر جیل بھرو تحریک چلائی گئی کہ اگر آپ نے ترکی کے خلاف اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو روکا نہ تو ہم پھر ہندوستان کے اندر یہ احتجاج کریں گے. رول آف مسلم جرنلزم. مسلم صحافت کا کیا کردار رہا ہے اس میں؟ بہت سارے نیوز پیپرز جو تھے وہ ہندوستان میں جناب کام کر رہے تھے, جس میں ذمہ دار مولانا ظفر علی خان کا, اور الہلال جو ہے یہ مولانا آزاد کا, اور کامریڈ مولانا محمد علی جوہر کے یہ اخبار تھے. اگلی سلائیڈ میں ذمہ دار اخبار اور ہمدرد, ان اخبارات نے اپنے جناب ایڈیٹوریل شائع کیے اور احتجاجی کالم لکھے گئے اور خبریں اس طرح سے شائع کی گئیں, اور انہوں نے تحریک خلافت میں اپنا ایک رول پلے کیا. گاندھی صاحب جو ہیں جناب خلافت موومنٹ میں ان کا کیا رول رہا ہے؟ گاندھی جو ہیں جناب ہندوستان کی پولیٹکس کے اندر نو وارد تھے, نئے آئے تھے. ہی واز ناٹ فیملیئر ود دا پولیٹکس آف انڈیا. اٹ واز اے گولڈن چانس فار گاندھی ٹو اینٹر ان انڈین پولیٹکس. انڈین نیشنل کانگریس شوڈ سالیڈیرٹی ود دا مسلمس غیر مشروط طور پر, کیونکہ انگریزوں کے خلاف تھے. ہندو بھی, انڈین نیشنل کانگریس بھی اس پہ کام کر رہی تھی, تو انہوں نے غیر مشروط طور پر مسلمانوں کی اس تحریک خلافت میں ان کی غیر مشروط طور پر حمایت کی. اور گاندھی کے کہنے پر جناب سول ڈس اوبیڈینس شروع کی گئی. سول ڈس اوبیڈینس کیا ہوتی ہے کہ جناب آپ حکومت کی جو ہے وہ جو بھی آرڈرز آئیں ان کو نہ مانیں, بجلی کے بل نہ دیں, گیس کے بل نہ دیں, اور حکومت کے ٹیکس نہ دیں. تو اس کو سول ڈس اوبیڈینس. نان کوآپریشن موومنٹ, عدم تعاون کی تحریک. عدم تعاون کہ حکومت کے ساتھ کسی بھی معاملے میں, کوئی بھی حکومتی اختیارات آتے ہیں تو ان کے ساتھ تعاون نہیں کرنا. اور سودیشی موومنٹ شروع کی گئی کہ جو برطانیہ کی, ہندوستان تو برطانیہ کی ایک بہت بڑی منڈی تھی, اور وہ پھر وہاں پر اپنی اشیاء کو وہاں پر فروخت کرتے تھے, اپنی فیکٹریز سے بنا ہوا مال وہاں پر بیچتے تھے. تو سودیش کہتے ہیں غیر ملکی. تو غیر ملکی جو چیزیں بنی ہوئی تھیں خاص طور پہ برطانیہ سے جو آ رہی تھی, ان کا بائیکاٹ کیا گیا کہ ان کو آپ نے استعمال نہیں کرنا. یہ گاندھی کی طرف سے اناؤنسمنٹ کی گئی تھی. گاندھی نے مسلمانوں کو کیا ایڈوائز کیا؟ ایڈوائس آف گاندھی, کیا نصیحت کی؟ گاندھی ایڈوائز مسلمس ٹو سرنڈر دا ٹائٹلز اینڈ ایوارڈس. سر کا خطاب ملا ہوا ہے, مختلف ایوارڈ ملے ہوئے ہیں, تو آپ واپس کر دیں. ریزائن فرام گورنمنٹ جابس. یہ بڑا ایک ٹیکنیکل مسئلہ تھا, مسلمانوں کو یہ کام ویسے اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تھا. کوئٹ دا ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز. تعلیمی سرگرمیاں بالکل چھوڑ دیں. اور پریزنٹ دیم سیلف فار دا اریسٹ. اپنے آپ کو جیل جانے کے لیے تیار کریں اور گرفتاری پیش کریں. اس کو کہتے ہیں رضاکارانہ جیل بھرو مہم. اور ریفرین فرام پیئنگ ٹیکسز, کہ گورنمنٹ کے ٹیکس نہیں پے کرنے. ریفیوز ٹو ایکسیپٹ دا گورنمنٹل گرانٹس, کہ جو بھی حکومت کو امداد دیتی تھی کسی سکول کو, کسی مدرسے کو, کسی کالج کو, یا مسلمانوں کے حوالے سے جو بھی ان کو گرانٹس ملتی تھی ان کا آپ بائیکاٹ کر دیں.
لیکن یہ بات انڈین نیشنل کانگریس کے پلیٹ فارم سے ہندو عوام کو یہ نہیں کہی گئی، مسلمانوں کو خاص طور پہ یہ ایڈوائز کیا گیا. اور اس میں دیکھیں کہ مسلمز اکانومی اینڈ سوشل کنڈیشنز ور بیڈلی افیکٹڈ. اس کا یہ ایک برا نتیجہ نکلا کہ جو مسلمانوں کی معاشی حالت تھی وہ اس میں بری طرح سے متاثر ہوئی. اور پھر ایک علماء، سادہ لوگ علماء جو تھے، انہوں نے جناب اس وقت ہندوستان کو جو ہے وہ جناب ایک دارالحرب قرار دے دیا اور ایک تحریک شروع کرائی جس کا نام تھا تحریک ہجرت. اور بہت سارے سادہ لوگ مسلمان بیچارے اپنی جائیدادیں وغیرہ، یہ دیکھیں تحریک ہجرت کے حوالے سے ایک بہت بڑا کٹ اجتماع جو ہے وہ جناب ہندوستان سے میگریشن کر رہا ہے، ہجرت کر رہا ہے افغانستان کی طرف. اور انفارچونیٹلی جب وہ افغانستان میں گئے تو وہاں پر ان کو اس طرح سے ان کا استقبال نہ کیا گیا کہ چشم ما روشن دل ما شاد، ان کو بلکہ خوش آمدید نہ کہا گیا اور مسلمانوں کو جو ہے وہاں سے واپس ہندوستان بھیجا گیا. اور یوں بیچارے مسلمان جو ہے وہ لوٹے پوٹے ہندوستان واپس آئے. تو اس طریقے سے اور جو ہے وہ جناب حالات خراب ہو گئے. دا اینڈ آف دا موومنٹ، یہ اس تحریک کا انجام کیا نکلا؟ اس کا ایکسپلائٹیشن بائی گاندھی اینڈ انڈین نیشنل کانگریس. مسلمانوں کا جو ہے یہ ناجائز فائدہ اٹھایا گیا. اصل میں گاندھی جو ہے وہ بڑی بڑی جو ہماری لیڈرشپ تھی وہ جیل میں تھی، اور اس گاندھی جو ہے وہ اس تحریک کو لیڈ کر رہے تھے، اور بغیر کسی مشورے کے اور میوچل کنسلٹیشن کے انہوں نے اس تحریک کے خاتمے کا اعلان کیا کہ جناب اس گاندھی جو ہے وہ اپنے آپ کو اہنسا کا پرچارک کہتے تھے، نان وائلنس کا، کہ میں جناب تحریک تو چلاؤں لیکن اس میں تشدد نہیں آنا چاہیے. اب ہندوستان کی اس تحریک کے اندر جو ہے ایک پرزور تحریک تھی اور بڑے زوروں پہ تھی اور انگریز بڑے پریشر میں تھے. تو اب ساری لیڈرشپ، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، مولانا حسرت موہانی، مولانا ابوالکلام آزاد، یہ سارے جیلوں میں تھے، اور پیچھے جو اس تحریک کو لیڈ کر رہا تھا وہ گاندھی تھا. تو گاندھی نے جب تحریک زوروں پر تھی تو اس کے خاتمے کا اعلان کر دیا اور کہا کہ جناب اس کے اندر ایک تشدد کا ایلیمنٹ آ گیا ہے. ٹرکی لوز دا بیٹل اینڈ مصطفیٰ کمال پاشا، یہ ترکش جنرل جو تھا، ابالش دا خلافت. ٹرکی واز سیوڈ فرام ہیوملیشن ڈیو ٹو ریولری بٹوین رشیا اینڈ یو کے. ہاں، اتفاقی طور پر ایسا ہوا کہ رشیا اور یو کے اس جنگ میں حالانکہ اتحادی تھے لیکن ان کا جو ہے آپس میں اختلاف بھی چل رہا تھا. تو اس وجہ سے ترکی کے جو ہیوملیشن سے، اس کو مزید بربادی سے ترکی بچ گیا ان کے آپس کے اختلاف کی وجہ سے. تو اس موومنٹ کے حوالے سے میں آپ سے تھوڑا سا یہ ایک پکچر میں نے شیئر کی ہے. وہ یہ ہے جناب، ایک واقعہ ہوا تھا چورا چوری 1924 میں، 1922 میں. یہ گاؤں ہے اور وہاں پر جو ہے جناب مسلمان اور یہ ایک خلافت کا ایک جلوس نکلا، اور اس جلوس کے اندر جو ہے وہ جناب جب پتھراؤ کیا گیا پولیس کی طرف سے اس کے اوپر جناب، تو اس تھانے کا جو ہے وہ گھیراؤ کر لیا گیا جس میں 21 سپاہی اور ایک انسپکٹر جل کر مر گیا. اور گاندھی نے کہا چونکہ اس تحریک کے اندر جو ہے چورا چوری گاؤں کے واقعے کی وجہ سے جو ہے نا خلافت کی تحریک جو ہے وہ اس کے خاتمے کا اعلان کیا گیا تھا. گاندھی نے کہا تھا کیونکہ اس میں تشدد آ گیا لہٰذا میں اس تحریک کے خاتمے کا اعلان کرتا ہوں. حالانکہ ہو سکتا تھا کہ برٹش کوئی نہ کوئی فیصلہ کر دیتے، تو اس کو جواز بنا کر، چورا چوری گاؤں کے واقعے کو جواز بنا کر اس تحریک کے خاتمے کا اعلان کیا گیا. ایک لوزان پیکٹ ہے، یہ معاہدہ لوزان ٹریٹی ہے، معاہدہ تھا. دا ٹریٹی آف لوزان، فرینچ ٹریٹی ڈی لوزانے، واز اے پیس ٹریٹی نیگوشیٹنگ ڈیورنگ دا لوزانے کانفرنس آف 1922-23 اینڈ سائنڈ ان دا پیرس ڈی رومینی لوزانے سوئٹزرلینڈ. سائن ان دا پیلس جو ہے یہ جگہ کا نام ہے سوئٹزرلینڈ کے اندر، لوزان جگہ کا نام ہے. 24 جولائی 1923 کو 1923 کو مصطفیٰ کمال پاشا آلسو سائن دس پیکٹ سیو دا ساورنٹی آف ٹرکی. مصطفیٰ کمال پاشا یوں سمجھ لیں کہ جسے ہمارے ان کو اتاترک کہا جاتا ہے، بابا قوم جیسے ہمارے قائد اعظم ہے تو ترکوں کے باپ. تو انہوں نے جو ہے نا وہ جناب یہ لوزان پیکٹ سائن کیا، اور جس میں انہوں نے کہا کہ ہمارا خلافت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم اس خلافت کا خاتمہ کرتے ہیں، اور ترکی جو اصل ملک ہے اس کو ہم اپنا اس کی ساورنٹی کو مینٹین رکھنا چاہتے ہیں.
یہ معاہدہ جو ہے 6 اگست 1924 کو افیکٹو ہوا، اور ڈپازیٹری فرینچ ریپبلک تھی اس کی، جہاں پر یہ اور سائن 24 جولائی 1923 پہ اس پہ سائن ہوئے، اور لوکیشن لوزانے سوئٹزرلینڈ تھی۔ تو اس کے تحت جو ہے وہ جناب یہ ترکی کا جو اسٹیٹس ہے 1923 میں، یہ موجودہ اسٹیٹس جو ہے وہ اس وقت آیا کہ خلافت سے باقی جتنے بھی ایریاز خلافت کے ماتحت تھے ان سے دستبرداری کا انہوں نے اعلان کر دیا۔ اور خانہ کعبہ کا کیا بنا؟ حجاز مقدس واز ہینڈڈ اوور ٹو شریف آف مکہ، شریف حسین آف مکہ۔ یہ شریف حسین آف مکہ کی پک میں نے دی ہوئی ہے، تو ان کے حوالے کر دیا گیا۔ ٹرکی ود ڈیو اٹس کنٹرول اوور مڈل ایسٹ، انہوں نے کہا جی مشرق وسطیٰ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نارتھ افریقہ اینڈ ایسٹرن یورپ، شمالی افریقہ سے یا مشرقی یورپ میں جو بھی ترکی کے ماتحت تھے اس سے اب ترکی کا جو ملک ہے بس اس کی ساورنٹی ہمیں چاہیے۔ However, the objectives of the خلافت موومنٹ were achieved to some extent۔ ہاں یہ جو مقدس مقامات تھے ان کی ہیوملیشن ہونے سے یہ بچ گئے۔ حجاز مقدس ریمینڈ انڈر مسلم کنٹرول، کہ عیسائیوں کے کنٹرول میں نہیں گیا اور مسلمانوں کے کنٹرول میں چلا گیا۔ Allied forces did not step in the area، اتحادی فوجیں جو ہیں وہ خانہ کعبہ یا مکہ اور مدینہ میں داخل نہ ہو سکیں۔ یہ مصطفیٰ کمال پاشا کا میں نے دیکھیں، ٹرکی سروائیوڈ ایز اے کنٹری، ٹرکش خلافت واز ابالشڈ بٹ ناٹ بائی دا الائڈ فورسز۔ مصطفیٰ کمال پاشا نے جو ہے نا اس کو ابالش کیا تھا، الائڈ فورسز کا کوئی یہ وہ نہیں تھا۔ تو علامہ اقبال نے بھی مصطفیٰ کمال پاشا کو خط لکھا تھا، تو لیکن انہوں نے اس کو کنسیڈر نہیں کیا تھا، اور یوں خلافت کا ادارہ 1924 میں جو ہے وہ مصطفیٰ کمال پاشا کی طرف سے اس کو ابالش کیا گیا۔ اب اس میں کچھ کویسچن جو ہیں وہ جناب آپ پہ چھوڑے جا رہا ہوں کہ